سیدہ کی زندگی وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے گزری؟ آپ کا وصال، جنازہ اور تدفین رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں وصف سخاوت و فیاضی بھی ہے۔ جی، جب آپ حرم نبوی میں تشریف لاتی ہیں تو مدینہ منورہ کی عورتیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ بھی تشریف لاتی ہیں۔ آپ اپنے کانوں کے جھمکے اتار کر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو سبحان اللہ، اور جتنی بھی خواتین ہیں ہر خاتون کو آپ نوازتی ہیں۔ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی شخص، کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے خالی ہاتھ جانے دیا۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز بڑی اہم ہے، آپ کھانا بہت اچھا بناتے تھے جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تحفے کے طور پہ بھیجا کرتی جی کھانا بہت اچھا بنایا کرتی تھیں۔ دیگر ازواج مطہرات بھی آپ کے کھانے کی تعریف فرمایا کرتی تھیں۔ نبی کریم کی صاحبزادیاں وہ بھی آپ کے کھانے کی تعریف فرمایا کرتی تھیں۔ اور وصال نبوی کے بعد آپ نے اپنی بقیہ حیات مبارکہ 40 سال آپ حیات رہیں، اس میں آپ نے 3 کام کیے: عبادت و ریاضت، صدقہ و خیرات، علم و عرفان۔ واہ، یہی 3 نمایاں کام ہیں جو آپ نے بقیہ حیات مبارکہ میں ادا کی ہیں۔ احادیث مبارکہ پر آپ کو مکمل عبور تھا، قرآنی علوم پر آپ مکمل دسترس رکھتی تھیں۔ تلاوت قرآن پاک جو ہے یہ آپ کا مشغلہ تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے تلاوت کلام پاک کے اندر نہ گزارا ہو۔ حضور احادیث مبارکہ عاقلہ، عقیلہ، سبحان اللہ، محدثہ، فاضلہ ویسے ہی تو نہیں سبحان لکھا اللہ، ہمارے اکابر نے؟ فقیہ، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ احادیث مبارکہ کی راویہ بھی ہیں، 10 احادیث مبارکہ، ایک روایت کے اندر ہے 76 احادیث مبارکہ، ان میں سے ایک متفق علیہ ہے، بقیہ دیگر روایات جو ہیں وہ احادیث کی دیگر کتابوں میں آپ سے علم و فضل حاصل کرنے والی ہستیوں میں نمایاں جو ہیں سیدنا امام زین العابدین، سیدنا اسحاق بن عبداللہ، سیدنا مسلم بن صفان کنانہ اور یزید بن محتب وغیرہ۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں اور نمایاں ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آپ سے حدیث کا علم جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اور آپ کی ذات بابرکات جو ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، علم و عرفان کا مرکز تھی۔ خواتین جو ہیں یہاں تک کہ عراق سے آنے والی خواتین وہ حج پر جاتی ہیں، حج سے ہو کر پھر مدینہ منورہ آتی ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ سے مسائل جو ہیں وہ دریافت کرنے کے لیے۔ کسی مسئلے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مسئلہ عراقی خواتین بہت نبیس کے بارے میں پوچھا گیا، نبیس کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سہیرہ، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بھی آئی اور حضرت سہیرہ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ سوالات جو ہیں وہ دیگر عورتوں کو دیا کرتی تھی کہ آپ ان سے پوچھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ دین کا فہم جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ بھی اسی نبیس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئی تھی مکہ سے، یعنی حج کر کے یہاں پر۔ تو پھر جب یہ آپ نے سوال کا جواب دیا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عراق کی خواتین جو ہے وہ نبیس کے بارے میں بڑا پوچھتی ہیں۔ تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 60 سال کی ہے۔ 60 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، جنت البقیع کے اندر آپ مدفون ہیں۔ آپ کا ایک ذاتی مکان تھا جو آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، 1 لاکھ درہم نقدی تھے، ان میں سے 1/3 کی وصیت آپ نے اپنے یہودی بانجے کے لیے فرمائی۔ اس کے اوپر اعتراضات کیا گیا کہ غیر مسلم جو ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ جب یہ معاملہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، غیر مسلم کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے اس وصیت پر عمل کروایا۔ عمل کروایا۔ جزاک اللہ خیر۔